سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے 9 غلاموں اور کئی لونڈیوں کو ظالم قریشیوں سے خرید کے آزاد کر دیا۔ وہ سب اپنے پرانے آقاؤں کے بے شمار خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کے ماننے کا اقرار کر بیٹھے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے انہوں نے اتنے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا چنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو صرف ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنا، پھر جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اسے تسلیم کیا۔ ان میں ابو فقی، سکینہ، زنیرہ، فہدیہ، ام امیس کے علاوہ اور بہت لوگ تھے۔ مکہ کی اشرافیہ کے چوٹی کے سرداروں نے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں ایک مجلس کی اور طے کیا کہ اب کوئی شخص اپنا غلام یا اپنی لونڈی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بیچے گا۔ یوں ہی ہوا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کی کنیز تھی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اسے ابو جہل نے کئی طرح کی جسمانی اذیت کے بعد ایک دن عین خانہ خدا کے سامنے لا کر اس کے پیٹ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وہ پہلی عظیم خاتون ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سچائی میں اس بے رحمی میں بے گناہ ماری گئی۔ ابو جہل اسے لات اور عزیٰ کو ماننے کو کہتا، وہ کہتی اللہ اکبر۔ ابو جہل کی مکار تھرتھراتی ہر دھرم آنکھیں خون لینے پہ اتر آئیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے بھی ابو جہل کے پاس آئے اور کہا جتنے دام چاہے لے لو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، نہ مارو۔ وہ کہتا میری مرضی، میری کنیز ہے، میرے قبیلے سے ہے، تم کون ہو؟ نہیں بیچتا۔ وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نحیف ٹوٹے جسم سے جو سننا چاہتا تھا وہ نہ سن سکا۔ لات، عزیٰ اور حبل کے جواب میں اسے ایک ہی جواب ملتا، اللہ اکبر۔ ابو جہل نے جہالت کے باپ کو بھی مات کر دیا۔ معصوم سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ خدا کے اس صحن میں لا کر مار دیا جہاں چیونٹیوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، جو امن اور فلاح کی تسلیم شدہ جگہ ہے، جس کا احترام ابو جہل اور اس کا سارا قبیلہ بنو مخزوم بھی کرتا تھا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی عورتوں کی ہمیشہ داد رسی کرتی آئی تھی۔ وہ دایا گیری کے کام کی ماہر تھی۔ قریش کے بیشتر قبیلوں کے بچے اس کے ہاتھوں جنم لے کر دنیا میں آئے تھے۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا اکرمہ بھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پیدا ہوا تھا۔ مکے کی عورتوں نے بھی اس پتھر دل انسان نما شخص ابو جہل سے التجائیں کیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مارو، مگر اس نے مار دیا، عین کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھائل کر کے پھینک دیا۔ اس کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن تک رسیوں سے باندھ باندھ کے مارتا رہا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان تمام تر وسوسوں سے پاک تھا، مگر جان بچانے کی خاطر ایک دن ماں کی طرح سر پہ منڈلاتی موت کو دیکھ کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے خداؤں کے لیے بھی اپنے منہ سے 2 بول کہہ دیے۔ ابو جہل نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اسے شاید اپنی فتح سمجھا ہوگا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تو پہلے سے بھی زیادہ مسلمان تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے اس نے سارا واقعہ بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عمار نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے صرف جان بچانے کی خاطر وہ کہا تھا۔ میرا ایمان میرے دل اور میری روح میں انتہائی پختہ تھا اور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا کیا، آئندہ کبھی ایسا موقع آئے تو ایسے ہی جان بچانا۔
آسمان سے اللہ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تائید کر دی۔ آسمان سے آیت اتری، جس شخص پر زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ قرآن سورۃ نحل آیت نمبر 106۔ انسانی جان کی قدر اور توقیر کے لیے انا کے مارے جہالت میں اٹے ظالموں سے بچنے کی سبیل دے دی گئی۔ یہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور پیارے ساتھی رہے۔ کئی معرکوں میں بعد میں انہیں سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ انہی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ انہیں ایک باغی گروپ شہید کرے گا۔ یوں ہی ہوا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے برسوں بعد چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ابو سفیان بن حرب کے بیٹے کی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔